الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معزز ناظرین کرام، آج کے اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے اسلام کے امتیازات اور خصوصیات کے موضوع پر، یعنی اسلام کی وہ خوبیاں جن سے وہ دوسرے مذاہب اور ادیان سے ممتاز، برتر و بالا اور افضل و بہتر ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، اور جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف مائل ہوگا، کسی اور دین کی تلاش کرے گا، کسی اور دین کو قبول اور اختیار کرے گا، تو اللہ رب العالمین یہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور وہ شخص آخرت میں نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کرے گا، اسے تسلیم کر لے گا، اللہ رب العالمین اس کی طرف سے یہ دین قبول نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور وہ شخص آخرت میں ناکام و نامراد ہوگا۔ میرے بھائیوں، اب آئیے اسلام کی وہ خوبیاں، وہ صفات جن سے وہ دنیا کے تمام مذاہب و ادیان سے برتر و بالا اور افضل ہے، وہ کون سی خوبیاں ہیں؟ ان خوبیوں میں سے سب سے پہلی خوبی اسلام کا مکمل ہونا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو پوری طرح کامل اور مکمل ہے، اس میں کسی طرح کی کمی اور نقص کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ اس میں کسی بیشی اور زیادتی کی گنجائش ہے، یعنی یہ اسلام ہر طرح کی کمی اور بیشی کے عیوب سے پاک ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں قابل غور فہم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو اپنی نعمت قرار دیا، اور اس نعمت کو اپنی طرف منسوب فرمایا، نعمتی، میری نعمت فرمایا۔ اس سے اسلام کی اہمیت واضح انداز میں سمجھ میں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا دین کامل اور مکمل ہے، تمہارا دین ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہارے یہاں جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اگر وہ آیت کریمہ ہمارے یہاں نازل ہوتی،
ہمارے دین میں نازل ہوتی تو ہم اس دین کو عید کا دن بنا لیتے، ہم اس دن خوشی مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ فرمایا گیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت کریمہ عرفات میں نازل ہوئی اور وہ دن جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک یہودی کو اس بات کا اقرار اور اعتراف ہے کہ اسلام ہر چھوٹی اور بڑی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ نجاست اور گندگی کو کس طرح سے صاف کیا جائے، کس طرح پاک ہونا چاہیے، کیسے کھایا جائے، کیسے پیا جائے، بیوی کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے، استاد کے ساتھ کس طرح ادب سے رہا جائے، یعنی انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق احکامات اور ہدایات فراہم کرتا ہے۔ یہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں اسلام اس کی رہنمائی نہ کرتا ہو۔ اس کے برعکس آپ دوسرے ادیان اور مذاہب کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی طریقہ اور راستہ کامل اور اکمل نہیں ہے۔ ان سارے ادیان اور مذاہب میں بے شمار کمیاں ہیں، اور بہت سارے خود ساختہ مذاہب ہیں، انسانوں کے اپنے تراشے ہوئے بنائے ہوئے مذاہب ہیں۔ آپ عیسائیت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ عیسائی لوگ شادی بیاہ کرنے کا مذہبی طریقہ نہیں جانتے، ان کے پاس شادی بیاہ کرنے کا مذہبی طریقہ ہے ہی نہیں، اور عیسائیت میں ان لوگوں کو مقدس اور متبرک مانا جاتا ہے، پاک سمجھا جاتا ہے، جو لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں، جن کو پوپ اور سسٹرز کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بے شمار خامیاں پائی جاتی ہیں، بے شمار برائیاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ فطرت سے بغاوت ہے، اور فطرت سے بغاوت کے نتیجے میں بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یہودیت کا مطالعہ کریں، اس میں تفریط ہے، اس میں بے جا سختی تھی، اور بہت سارے حد سے تجاوز کرنے والے اعمال کرتے تھے، جیسا کہ یہودیوں کے تذکرے میں یہ ساری باتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ اسلام کی دوسری امتیازی صفت یہ ہر شخص کے لیے قابل عمل ہے، اور ہر زمان و مکان کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جسے ہر انسان فالو کر سکتا ہے، ہر انسان مان سکتا ہے، ہر انسان قبول کر سکتا ہے، اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اسلام کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، انسان کی طاقت سے زیادہ اسے مکلف نہیں کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں مالی عبادات کے ساتھ ساتھ جسمانی عبادات ہیں۔ جو لوگ مالی عبادات انجام دینے کے لائق نہیں ہیں، ان لوگوں سے یہ ذمہ داری، یہ فرضیت ساقط ہے، جب تک کہ وہ لوگ اس ذمہ داری کے
اس فرائض کی ادائیگی کے متحمل نہیں ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اسلام کے 3 بنیادی ارکان توحید، نماز اور روزہ، یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں عبادات ایسی ہیں کہ ان تینوں عبادات کو انجام دینے کے لیے، ان تینوں عبادتوں کا فرض پورا کرنے کے لیے کسی مال، دولت، جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور اس عبادت کو مالدار، غریب، ہر طبقے کے لوگ ادا کر سکتے ہیں. اس لیے یہ تینوں چیزیں، یہ عبادت کی تینوں قسمیں سماج کے سارے افراد کے لیے، سماج کے سارے طبقات کے لیے فرض ہے. اسلام کے آخری 2 ارکان زکوٰۃ اور حج، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ ہو، جن کے پاس روپیہ ہو، جائیداد ہو، جو زکوٰۃ دینے کے اہل ہو، زکوٰۃ دینے کے لائق ہو، زکوٰۃ دے سکتے ہوں. انہیں شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جو دینے کے لائق نہیں ہے، اسلام نے انہیں زکوٰۃ دینے کا مکلف نہیں ٹھہرایا ہے. پتہ چلا اسلام آسانی کا مذہب ہے. اسی طرح سے آپ حج کو دیکھ لیجیے. حج اسی شخص پر فرض ہے جو خانہ کعبہ تک آسانی سے جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے، جس کے پاس سامان سفر ہو حج کے لیے، اور بلا کسی تنگی کے، بلا کسی پریشانی کے وہ وہاں سے جا سکتا ہے اور وہاں سے آنے کی طاقت رکھتا ہے. اسلام میں بے شمار آسانیاں ہیں، جبکہ دوسرے مذاہب میں یہ آسانیاں نہیں ہیں. جیسا کہ روزے سے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. یعنی یہ پورے پس منظر کے ساتھ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو. یہ روزے گنتی کے کچھ دن ہیں. تم میں سے جو شخص یہ مہینہ پالے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار یا سفر کی حالت میں ہو، مسافر ہو، اسے اجازت ہے، رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے ان دنوں میں. لیکن بعد کے دنوں میں جب وہ صحت یاب ہو جائے، تندرست ہو جائے اور مسافر سفر سے لوٹ جائے، اپنے گھر میں آ جائے، اس کے بعد وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں. اسی طرح نماز سے متعلق ارشاد ربانی ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اے لوگو، اگر نماز کا وقت ہو جائے اور تمہیں پانی دستیاب نہ ہو، پانی نہ ملے، پریشان نہ ہونا، تم پاک مٹی کے ذریعے تیمم کر لو. یہ وضو کا قائم مقام اور اس کا بدل ہے، یہ تمہارے وضو کے لیے کافی ہے. اس کے بعد اب تم نماز ادا کر سکتے ہو. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے 6ویں پارے میں اسی تیمم کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی کو بھی حرج اور تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے. اللہ کا ارادہ انسانوں کے ساتھ آسانی کا ہے، جیسا کہ روزے اور سفر سے متعلق فرمایا تھا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے،
تمہارے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے، تمہارے لیے تنگی، سختی، تکلیف اور پریشانی نہیں چاہتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دین ہر زمان اور ہر مکان کے لیے قابل عمل ہے۔ آپ دوسرے ادیان اور مذاہب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک خاص مدت کے لیے وہ مذہب تھا، ایک خاص زمانے کے لیے وہ مذہب تھا، اس زمانے میں اس مذہب پر عمل کیا جا سکتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے زمانے میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، زمانہ بدل رہا ہے، نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، ایسی صورتوں میں ان مذاہب پر عمل کرنا آسان نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام پر ہر زمانے میں عمل ہوتا رہا ہے، اور جب سے اسلام آیا ہے اسی وقت سے اس کے متبعین ہر پوری دنیا میں پائے جاتے رہے ہیں، اور انہوں نے پوری پابندی کے ساتھ اسلام پر عمل کیا ہے، جبکہ دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ کسی ایک خطے کے لیے، کسی ایک قبیلے کے لیے، کسی ایک شہر اور کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے، اور پوری دنیا میں یہ قابل عمل ہے، یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اب میں انہیں چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں باری الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اس آسان دین پر ثابت قدم رہنے اور جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔